اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے حبیب سید الانبیاء رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہ ہے قناعت خوشحالی کی ضمانت۔ یعنی آج پوری دنیا میں، ہمارے خود پاکستان کے اندر، ہمارے معاشرے میں، گھر کے اندر جو بہت ساری مشکلات، معاشی مشکلات ہیں، اور یہی معاشی مشکلات مختلف مشکلات میں تبدیل ہوتی جاتی ہیں۔ انسان غمزدہ، غمگین، پریشان، مشکلات کا شکار، ذہنی طور پہ وہ آسودگی کا شکار ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ قناعت پسندی کو اختیار نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ حل میں مزید کی طرف جا رہا ہے کہ اور ملے اور ملے، اور کے چکر میں انسان اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے لیول کے لوگوں کی طرف دیکھو گے تو خدا کی بارگاہ میں شکر گزار رہو گے۔ اس لیے کہ جو افراد جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس سواری کے لیے گاڑی نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے صحیح غذا فراہم نہیں ہے، جب آپ ان کی طرف دیکھو گے تو پھر اپنے دی ہوئی خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے۔ لیکن اگر آپ اپنے سے اوپر والے لوگوں کی طرف دیکھو گے تو پھر انسان مایوس ہوتا ہے، بعض اوقات نا امید ہوتا ہے، بعض اوقات پریشان ہوتا ہے۔ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس بنگلہ نہیں، اس کے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس فلاں نعمت ہے، تو انسان اگر خوشحال رہنا چاہتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے سے نچلے طبقے کی طرف دیکھے گا تو وہ خوشحال رہے گا۔ ناظرین کرام، اس موضوع پر ہم نے گفتگو کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ممتاز مذہبی اسکالر ہیں جناب مفتی محمد اسد قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میں آپ کی خدمت میں سلام کر رہا ہوں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور سلسلے گفتگو کا میں باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور آپ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں یہ بیان کیجیے گا کہ خود قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت پسندی سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدم و مسلیم و مسلمہ، اما بعد۔ ڈاکٹر مظفر صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ایپیسوڈ کے اندر مجھے مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیے کہ موضوع بہت اہم ہے، اور وقت کے لحاظ سے پوسٹ کرونا وائرس کے اس دوران میں یہ موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ دیکھیے کہ میانہ روی قناعت پسندی دین اسلام کا ترہ امتیاز اور محبوب کبریا کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ حضور کی پوری زندگی میانہ روی کی نمایاں عکاسی کر رہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو خلاصہ ہے اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ قناعت پسندی کی جو زندگی ہے وہ انسان کے لیے بڑی ہی خوشگوار اور خوشحال زندگی کہلاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اعتدال اور قناعت پسندی، کفایت شعری کس کو کہتے ہیں؟ تو عربی لغت کے اندر میانہ روی کو الاعتدال والاقتصاد والتدرج کہتے ہیں۔ لغوی لحاظ سے میانہ روی جو ہے وہ میان، اور اسی لحاظ سے میانہ قد یعنی کثیر القامہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی میانہ روی اس کو کہتے ہیں کہ ایسی اعتدال پسندی، ایسی کفایت شعری، افراط و تفریط سے بچ کر معتدل چال، کفایت شعری یعنی توسط کی زندگی اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، والذین اذا انفقوا، وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اور اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور اس کے اندر بخل سے بھی کام نہیں لیتے، وکان بین ذالک قواما، یعنی بخل اور اسراف کی جو درمیانی حصہ ہے اس کو اعتدال کہتے ہیں۔ یعنی بخل اور اسراف کا جو مڈ ٹرم ہے اس کو فیاضی صحاوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی ایسی زندگی کو اختیار کرنا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفقہ کے اندر، مال کے اندر، خرچ کے اندر، معاش کے اندر اقتصاد جو ہے، راہ اعتدال جو ہے، وہ آدمی کی اس سے نصف معیشت محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور آپ اس فرمان سے دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا
جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب دنیا سے کنارہ کشی کرنے کے لیے جب ازواج مطہرات کے پاس گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں دریافت فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی کیا ہیں، تو آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر و انقیاد سے معمور بھی رہتے ہیں، گھر کے کام کاج بھی کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ سب کام کرتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت و انقیاد میں عالی رتبہ رکھتے ہیں، تو وہ تو معصومیت انبیاء کا ترہ امتیاز ہے، وہ اللہ کے نبی ہو کر یہ کچھ کرتے ہیں، تو ہم دنیا سے کنارہ کشی کرتے ہوئے، ایک نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے کہ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ دوسرے صحابی نے عرض کی کہ میں شادی سے کنارہ کشی کرتے ہوئے اعتزال کی زندگی گزاروں گا، اور تیسرے صحابی نے عرض کی کہ میں جو ہے وہ تبتل کی زندگی یعنی رکوع و سجود عبادت و انقیاد میں ہی زندگی گزاروں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اثنا میں تشریف لاتے ہیں اور صحابہ کی اس گفتگو کے بارے میں استفسار فرماتے ہیں کہ آپ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج سے ہم نے یہ تعین کیا ہے اور تہیہ کیا ہے کہ آج کے بعد ہم عبادت میں کثرت سے ہم عبادت میں مشغول رہیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ خوف خدا رکھتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں خشیت کے ساتھ ساتھ دنیاوی امور کے اندر بھی میں کام کاج سر انجام دیتا ہوں، لیکن اس طرح کی زندگی کو اپنانا صحیح نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت سے اعتزال کرے وہ مجھ سے نہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میانہ روی کی زندگی اختیار کرنے کا حکم۔ بہت بہترین میسج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ وہ لوگ جو دنیا داری میں انتہائی غرق ہو چکے ہیں، وہ صرف دنیا داری میں لگے ہوئے، صبح دوپہر شام صرف دنیا کا سوچتے ہیں، ان کے لیے بھی میسج ہے، اور وہ لوگ بھی جو عبادات کے اندر بھی صبح دوپہر شام عبادت میں مشغول ہیں، دنیا داری کو چھوڑ دیا ہے، جس میں خود ان کے گھر والے ہیں، معاشرتی تقاضے ہیں، ان تمام کو چھوڑ کے فقط اللہ اللہ کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ دونوں چیزوں میں اعتدال ہونا ضروری ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے مثال پیش کیا کہ اللہ کے نبی خدا کے بارگاہ میں راز و نیاز بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، معاشرتی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، گھر کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، معاشرے میں جو افراد ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی زندگی، ایک آئیڈیل زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، اس سیرت پر عمل کرنے کا نام ہی اعتدال پسندی، جیسا آپ نے فرمایا۔ بے شک آپ نے ایگزیکٹ کہا۔ میں یہاں امام محمد باقر علیہ السلام کا کوٹیشن شیئر کرنا چاہوں گا۔ اچھا یہاں پر ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوتا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔